الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تارا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فأکلا منہا فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنۃ وعصی آدم ربہ فغوی ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ھدی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ بے شک تیرے لیے ہے کہ نہ اس میں تو بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا، اور یہ کہ نہ تجھے پیاس لگے گی اس میں اور نہ دھوپ۔ تو وسوسہ دیا اسے شیطان نے، کہا اے آدم، کیا میں بتاؤں تمہیں ہمیشگی والا درخت اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو؟ تو کھا لیا دونوں نے اس سے، تو کھل گئیں ان کے لیے ان کے شرم کی چیزیں، اور وہ دونوں جب کہنے لگے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے، اور لغزش ہوئی آدم سے اپنے رب کے حکم کی، اور راہ نہ پائی، پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، تو رجوع فرمایا اس پر اور اس کے رہنمائی فرمائی، اور فرمایا کہ تم دونوں اترو جنت سے اکٹھے، تم میں تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، اور اگر آئے گی میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، پس نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بد نصیب ہوگا، اور جس نے انحراف کیا میرے ذکر سے، تو بے شک اس کے لیے تنگ معاش ہے، اور اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا۔ وہ کہے گا، کیا میرے رب تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو آنکھ والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسے ہی آئی تھیں تمہارے پاس ہماری نشانیاں، تو بھلا دیا تھا تو نے، اسی طرح آج کے دن بھلا دیا گیا تجھے، اور ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ہم اسے جو حد سے بڑھے اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی ایتوں پر، اور بے شک آخرت کا عذاب سخت تر اور دیر پا ہے۔ تو کیا اس سے راہ نہ ملی انہیں کہ ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں ان سے پہلے؟ یہ چلتے ہیں ان کے بسنے والی جگہوں پر، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پچھلے فرمان میں حضرت موسیٰ کا قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی کہ فلاح اور نجات ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کریں، اور لوگ اطاعت پر اسی وقت قائم رہ سکتے ہیں جب ان کا ہادی ان کے درمیان ہو۔ اس پر آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہمیشہ ہر وقت قیامت تک موجود رہیں گے، جن کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، اور اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے طالبان حق کے دل و دماغ کو روشن کرتے رہیں گے۔ طالبان حق
ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے سینوں کو صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ آج کے فرمان میں اسی ہدایت کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے پھر آدم کا قصہ سنایا گیا کہ شیطان جو ازل سے تمہارا دشمن ہے، جب اس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا اس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جس بندے کے لیے اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مردود کر دیا، مجھے مہلت دی جائے، کیا میں اس سے اپنا بدلہ لوں؟ وہ تیری بندگی بھول جائے گا اور غلط راستے پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اور طاقت دی جاتی ہے کہ تو انسان کے خون کے ساتھ دوڑ سکے، لیکن تو میرے بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے روشن دل و دماغ والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ استغفار کرنے والے اور اس کی یاد کرنے والے ہوں گے۔ پھر جنت میں حضرت آدم اور حوا کو جگہ ملی۔ شیطان کس طرح وہاں پہنچ گیا اور آدم کو کہا میں آپ کو یہاں ایک ایسا درخت دکھاتا ہوں جس کا پھل کھانے سے آپ ہمیشہ زندہ اور جنت میں رہیں گے اور آپ کی یہ عیش و عشرت کبھی ختم نہ ہوگی۔ آدم بھول گئے۔ حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں نے پھل کھا لیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے کہ وہ بھولنے والا ہے اور نسیان والا ہے۔ پھل کا کھانا تھا کہ جنت کی ساری مراد ختم ہو گئیں، بدن ننگے ہو گئے۔ درخت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانا شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم نے یہ حرکت قصداً نہیں کی اور غرور سے نہیں کی جس طرح شیطان نے کی، بلکہ بھول سے کی، اس لیے اسے معاف فرما دیا گیا۔ فرمایا جاؤ اب دنیا میں رہو اور وہاں کماؤ کھاؤ اور تمہاری ایک دوسرے سے دشمنی بھی ہوگی، کیونکہ یہ شیطان تم کو وہاں بھی بلاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے فضل سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجتا رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے وہ تو اسی جنت میں آ جائیں گے، اور اے آدم تیری اولاد سے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے اور اپنے دشمن شیطان کی راہ پر چلیں گے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ یہ فرمان سنا کر پھر مشرکین اور یہود و نصارہ کو مخاطب فرمایا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں جن کے نشان بھی موجود ہیں، وہ بڑے غرور، تکبر اور شان و شوکت والی تھیں، سب کو خاک میں ملا دیا گیا، تم ان ہی کی جگہوں پر چلتے پھرتے ہو، پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔ فی الواقعہ نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور عقل صرف ان ہی کا زندہ ہوتا ہے جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی گزشتہ قوموں سے سبق حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں زندگی گزار کر دونوں جہانوں میں سرفراز اور سرفراز ہوتے ہیں۔ لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگ شیطان کے ماں پر چلتے ہیں، ان کے دل و دماغ مردہ ہو کر ظلمت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آنے والوں کو تلقین کی جاتی ہے اور یہاں بٹھا کر یاد الہی کرائی جاتی ہے تاکہ سینے صاف ہو جائیں اور شیطان کے تسلط سے آزاد ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔